دیکھیں ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ دین کی ذمہ داریوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیا. دنیاوی مصروفیات ہماری جیسے جیسے بڑھتی گئی دین کی مصروفیات سے ہم دور ہوتے گئے. حتیٰ کہ موجودہ حالات یہ ہیں کہ اگر کرائے سے نماز پڑھوانے کا بھی سسٹم کہیں سے اگر ہمیں مل جائے موجودہ حالات میں کہ تم اتنے پیسے لے کر 5 وقت کی نماز ہماری پڑھ دیا کرو, تو ہم اس کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ فالو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایک وقت تھا کہ جب ہم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کہیں کوئی ایسا بورڈ پڑھیں گے جہاں جس پر یہ لکھا ہوگا کہ یہاں قرآن خوانی کے آرڈر لیے جاتے ہیں. یہ چیز کسی وقت بہت جلدی کی بات ہے, ہمارے ذہنوں سے بڑی دور تھی کہ ہم کبھی ایسا بورڈ پڑھیں گے کہ یہاں میلاد کے آرڈر لیے جاتے ہیں, یہاں قرآن خوانی کے آرڈر لیے جاتے ہیں, یہاں 40ویں اور 10ویں 20ویں کی آرڈر لیے جاتے ہیں. مگر آج دین اور دنیا کے بٹوارے کی بنیاد پر یہ چیز آج کیا ہو گئی کے لیے ہم کو ٹائم نہیں ہے, ہم کو دین کے کام کرنے کے لیے مزدور چاہیے. ٹھیک ہے, تو جس طرح آپ کو دنیا کے نام پر پیسے چاہیے ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو دین کے نام پر پیسے چاہیے. تو جب ہم نے بٹوارا کیا تو جیسے کچھ دن پہلے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے بورڈ ہم دیکھ سکتے ہیں, اور آج وہ چیز بالکل فٹ بیٹھ گئی ہمارے معاشرے میں کہ آج ہم کو اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. ہم ایسی جگہوں کا پتہ لگاتے ہیں کہ قرآن خوانی کے آرڈر کہاں لیے جاتے ہیں, اور ہم اپنا موبائل اٹھاتے ہیں, فون ملاتے ہیں, پٹ سے آرڈر لیا گیا, انہوں نے آ کر جو ہے وہ قرآن پڑھا, کس طرح پڑھا, اور اس کے بعد میں پھر جو ان کی فیس ہے وہ لی. اللہ اللہ خیر سے اللہ, وہ اپنے راستے آپ اپنے راستے. یہ الگ بات ہے کہ دین کہتا ہے کہ ایسا قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ تمہارے مردوں کو کچھ ملے گا نہ تمہارے زندوں کو کچھ ملے گا. یہ الگ بات ہے, اس سے ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اس سے کرنا ہے کہ رسمن کچھ چیزیں جو دین کے نام پر ہمارے پاس رہ گئی ہیں ہم اس کو فالو کر پا رہے ہیں یا نہیں. تو جس طرح یہ ایک اور دنیا میں تقسیم نہیں تھی کہ آپ دین والے اور آپ دنیا والے, اس کو برا سمجھا جاتا تھا. ہر ایک دین والا تھا اور ہر ایک دنیا والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کا جو آئیڈیل ایج تھا اس زمانے تک اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں یہی چیز نظر آتی. لیکن اس کے بعد جب دین اور دنیا کی تقسیم ہوئی تو پھر یہ 2 دائرے بن گئے, اور اسلام میں دین اور دنیا کی تقسیم کا لاجک بنتا ہی نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. یعنی یہ عقل سے باہر کی چیز ہے. کسی دوسرے مذہب میں اگر یہ تقسیم ہو تو ہو سکتی, مگر اسلام میں یہ تقسیم کلیتاً ناقابل قبول ہے, اللہ کے یہاں بھی اور رسول اللہ کے یہاں بھی. اس لیے کہ دین کہتے ہیں رب کی رہنمائی میں چلنا, رب کی رہنمائی میں چلنا, رب کے احکام پر عمل کرنا, اور اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہماری زندگی کا کوئی شوشہ کوئی گوشہ خواہ دین کے تعلق سے ہو یا دنیا کے تعلق سے رب کی رہنمائی سے خالی نہیں ہے. اسی لیے آپ دین اور دنیا کے کسی بھی پہلو پر انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر دین کی طرف سے ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. اور جب ہر پہلو, ہر شوشے, ہر گوشے, ہر کونے, ہر خدرے میں دین کی رہنمائی, رب کا فرمان اور اس کے نبی کے احکام موجود ہیں تو پھر دین اور دنیا کا کوئی بھی پہلو یہ رب کی رہنمائی سے خالی نہیں ہے. اور جب رب کی رہنمائی سے خالی نہیں ہے تو یہ سب کیا ہے, دین ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ سب دین ہے تو ان ساری چیزوں پر مسلمان کے لیے عمل کرنا لازمی ہے. یہ بٹوارا نہیں ہو سکتا کہ ہم دین والے اور ہم دنیا والے. یہ بٹوارا وہاں ہوگا جہاں جن مذہب کے ماننے والوں کے پاس دین کے تعلق سے تو رہنمائی موجود ہے, دنیا کے تعلق سے رہنمائی موجود نہیں ہے. اسی لیے ہمارے رب نے جب یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون,
کہ تم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اسی لیے یہاں پر کبھی یہ اعتراض پیدا نہیں ہوا کہ مولا تیری عبادت ہی کریں گے تو کھائیں گے کیا, تیری عبادت ہی کریں گے تو شادی کب کریں گے, تیری عبادت ہی کریں گے بچے کب پیدا کریں گے, تیری عبادت ہی کریں گے دکانداری کب کریں گے, تیری عبادت ہی کریں گے بزنس اور تجارت کب کریں گے, تیری عبادت ہی کریں گے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے. کبھی یہ اعتراض واقع نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مسجد میں آ کر اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو عبادت قرار دیا, وہی شادی کرنے کو بھی عبادت قرار دیا, بچے پیدا کرنے کو بھی عبادت قرار دیا, دکانیں کھول کر تجارت کرنے کو بھی عبادت قرار دیا, اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کے حوالے سے تگ و دو کرنے کو بھی عبادت قرار دیا. دین اور دنیا کا کوئی شوشہ اور کوئی گوشہ عبادت کے اس رنگ سے خالی نہیں چھوڑا. یہ امتیاز ہے دین اسلام کا جسے ہم نے بھلا دیا.